بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے انتہائی قابل احترام اور میں کہوں گا کہ میرا آئیڈیل فردوس جمال صاحب، خالد صاحب، آج ہمارا یا میرے ذاتی آنے کا مقصد، اگر ہم کوئی پرائم منسٹر صاحب نے جو اس کی صحت کے لیے، اس کی علاج کے لیے جو اعلان کیا تھا 1 کروڑ روپے کی گرانٹ کا، اور وہ جو ہمارے ساتھ آرٹسٹ ویلفیئر فنڈ ہے اس سے، تو وہی 1 کروڑ روپیہ یا وہ تو ہم اسلام آباد میں بھی دے سکتے تھے، اس کو بیچ بھی سکتے تھے، مگر میرا یا بنفس نفیس آنا اور خود یا اس کے گھر آنا، تو سب سے پہلے تو میں اس کی بیمار پرسی کے لیے، عیادت کے لیے اپنے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب کی طرف سے، وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب کی طرف سے، اور اپنی پوری پارٹی کی طرف سے، اور پھر پورے KPK کے عوام اور پاکستان کی عوام کی طرف سے اس کی بیمار پرسی کے لیے یا حاضر ہوا کہ اس کو بنفس نفیس دیکھ لو، اور ماشاءاللہ مجھے خوشی ہوئی کہ اس کی صحت میں بہتری ہو رہی ہے، اور جو ہم نے اس کو وہی چیک پریزنٹ کیا 1 کروڑ روپے کا، تو اس سے صرف یہ چیک نہیں، اس کی جتنی علاج پر مزید اخراجات آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ وہ بھی گورنمنٹ آف پاکستان ادا کرے گی. جتنی بھی ضرورت پڑ جائے، اگر اس کو باہر بھیجنے کی بھی بات ہو جائے تو اس میں بھی ہماری گورنمنٹ اور پرائم منسٹر صاحب خصوصی طور پر اس کی نگرانی کرے گی اور اس کا مدد کرے گی. اب بھی میں کیبنٹ کی اجلاس سے ڈائریکٹ آیا، اس سے پرمیشن اجازت لے کر، تو میں اس کی خدمات کے بارے اتنا کہوں گا کہ مجھے اپنی وہی اسٹوڈنٹ لائف یاد ہے جب ہم کالج میں پڑھتے تھے، اور جب بھی اس کا ڈرامہ، اسی زمانے میں وارث ڈرامہ تھا، آپ میں سے کسی نے دیکھا ہوگا یا کیا، تو اس زمانے میں جب وہ آتی تھی تو اس کی اس طرح اداکاری اس میں کی تھی کہ پورے ہماری ہاسٹل، پہلے اس زمانے میں ہاسٹل ایک ہی کامن روم ہوا کرتا تھا، اس روم میں TV نہیں ہوتے تھے، ہم سارے اسٹوڈنٹ وہی آتے تھے، تو سارے اتنی رش لگ جاتی تھی، لوگ پہلے آتے تھے کہ مجھے سیٹ مل جائے، اتنی پاپولر تھی. اور باہر بازاروں میں اگر گھومتے پھرتے تو لوگ اپنا کاروبار چھوڑ کر کے وارث ڈرامے کو دیکھنا ہے. تو اس کی بہت بڑی سروس ہے پاکستان کے لیے. اور اس نے اگر وہی ہندکو زبان سے شروع کیا، پشتو میں، اور پھر اپنے پنجابی میں، اور پھر خاص کر پاکستان کی زبان اردو میں جتنا ڈیلیور کیا اور جتنا نام پیدا کیا، اور جتنے مجھے یاد ہے اس کی پوری ہسٹری پڑھی کہ تقریباً 50 سال سے اس نے خدمت کی، فرام لاسٹ 50 ایئر. اور اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے گا، قوم کی دعائیں اس کے ساتھ ہے. مگر مجھے خوشی ہوئی کہ آج بھی جس طرح دیکھا جو کئی سال پہلے جب میں اسٹوڈنٹ FEC میں پڑھتا تھا اس کو دیکھتا تھا تو اسی طرح پا لیا. تو ہماری پوری قوم کے دعائیں اس کے ساتھ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو صحت یاب کرے، کہ پھر ایک نئے جذبے سے شروع کرے اور سٹارٹ لے، اور قوم کی خدمت کرے اور ملک کی خدمت کرے. اور اس طرح جس نے انہیں پورے قوم کو اس طرح ریفریشمنٹ جو ضرورت بھی ہے ہر وقت دی ہے، اس کی اپنے ایک شخصیت، پرسنلٹی بھی اس طرح رہی ہے. تو پوری قوم اس کے لیے دعا گو ہے. اور میں ایک دفعہ پھر اپنی طرف سے، اپنی گورنمنٹ کی طرف سے، اپنے وزیر اعظم میاں محمد شہباز شریف اور قائد نواز شریف صاحب کی طرف سے ان کو یقین دلانا چاہتا ہوں کہ ہم سے آپ کی ٹریٹمنٹ کے لیے، آپ کی صحت کے لیے جو کچھ ہو سکتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آخری حد تک کر کے رہیں گے. بہت شکریہ، بڑی مہربانی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. وسلم مسلمۃ لا شیئۃ فیہا. دوستو، جناب ایڈوائزر صاحب، ہمارے امیر مقام صاحب، جن دنوں یہ وہاں ہاسٹل میں ہوں گے، میں بھی شاید اسلامیہ کالج میں پڑھتا تھا، اور وہیں سے وہیں پشاور میں پڑھا، اسلامیہ ہائی اسکول میں. میرا تعلق تو پشاور سے ہے. ان کا
بھی اس حوالے سے سوات سے شانگلہ سے غالب تو وہ ایک ہی علاقہ ہے ہمارا سارا. لیکن یہ سب چیزیں جو ہے نا میں سمجھتا ہوں یہ کوئی اتنی امپورٹنٹ نہیں ہے کہ آپ پاکستان کے کس حصے سے تعلق رکھتے ہیں, آپ پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں. ہم سب پاکستانی ہیں. ہمارے لیے ہمارا ملک جو اس دنیا میں اللہ اور رسول کے نام پہ واحد ملک یہ بنا ہے, اور قائد اعظم محمد علی جناح اور اس وقت کے جو ہمارے مسلم لیگ اس وقت آل انڈیا مسلم لیگ تھی, پھر پاکستان مسلم لیگ, تو اس نے یہ ملک بنایا. ایک پہلی اسلامی ویلفیئر اسٹیٹ تھی یہ. لیکن بعد میں ہمارے ان قائدین کے بعد جو اس ملک کے ساتھ ہوا اور اس میں جس طرح سے ناانصافیاں ہوتی رہیں, وہ ویلفیئر اسٹیٹ کی بجائے پتہ نہیں یہ کون سی اسٹیٹ بن گئی. تو اس کو میری یہ درخواست ہے تمام پاکستانیوں سے کہ خدا کے لیے آپ یہ ملک جن مقاصد کے لیے بنایا تھا, قرارداد مقاصد کے تحت اور ایک بھائی چارے کے لیے ویلفیئر اسٹیٹ تھی یہ ایک اسلامی فلاحی ریاست تھی, تو ہم نے اس کا کیا حال کر دیا ہے اپنی ذاتی مفادات کے لیے, ذاتی رنجشوں کو اور سیاسیات میں بری روایتیں قائم کر کر کے ہم نے اس ملک کا یہ حال کر دیا کہ ملک بھی آدھا ہو گیا. اور اس وقت جس حال میں ہے, یعنی جو نفرتیں آپس میں ہیں, تو خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں سب سے پہلے تو پرائم منسٹر صاحب کا, شہباز شریف صاحب کا, کہ انہوں نے ویلفیئر فنڈ پاکستان لیول پہ اس لیول پہ قائم کیا فنکاروں کے لیے. چونکہ کہتے ہیں کہ آرٹسٹ از دا مرر آف سوسائٹی, فنکار جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے, قوم اس آئینے میں اپنے آپ کو دیکھتی ہے. تو اگر آپ فنکار کو, اپنے دانشور کو, انٹلیکچوئل کو اس کی آپ قدر نہیں کریں گے تو آپ کا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا. کیونکہ معاشی ترقی کرنا کوئی ترقی نہیں ہے جب تک آپ معاشرتی اور اخلاقی ترقی نہیں کرتے. ویسٹ نے اگر ترقی کی ہے تو انہوں نے اپنے انٹلیکچوئل کی قدر کی ہے, اپنے جو کریم آف سوسائٹی تھی, اپنے آرٹسٹ کی, اپنے سائنٹسٹ کی, اپنے پینٹر کی, اپنے فلاسفر کی, اپنے پوئٹ کی, تب جا کے وہ ویسٹ نے ترقی کی. اگر آپ اسلامی فلاحی ریاست, اگر آپ مدینہ کی ریاست دیکھیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں جو نظام قائم کیا, یا جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, کہ وہاں پہ فلاحی ریاست کے چادریں آئی تھیں اور اس میں کرتا نہیں بن سکتا تھا. جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قد بھی لمبا تھا ان کا, تو انہوں نے حکم جاری کیا جمعے کی نماز, تو روکا گیا کہ آپ کی بات نہیں سننی. کیونکہ جی کیا ہوا, پہلے اس کرتے کا جواب دیں, یہ چادر تو چھوٹی ہے, ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا. تو آپ نے سب میں ایک ایک چادر تقسیم کی, اور پہلے آپ جواب دیں اس بات کو, اس کے بعد آگے چلیں گے. تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ آپ آ کر بتاؤ. تو جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے نے بتایا کہ سب کو ایک چادر ملی تھی, مجھے بھی ایک چادر ملی تھی, ایک چادر سے کرتا نہیں بنتا تھا, تو والد صاحب نے مجھ سے چادر مانگ لی, میں نے ان کو دی, تو ان دو چادروں سے ایک کرتا جناب عمر خلیفہ وقت کا بنا. یہ اسلامک اسٹیٹ تھی. اور ہم نے یہ اسلامی فلاحی ریاست کے یہاں پہ جو ہم نے کیا, تو اب میری یہ درخواست ہے تمام سیاستدانوں سے بھی, تمام اپنے ملک کے عوام سے بھی, کہ ٹھیک ہے آپ نے, جناب شہباز شریف صاحب نے, پرائم منسٹر صاحب نے, اور آپ کی حکومت نے مجھے میری بیماری کے لیے جو کچھ کیا ہے, گو کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا حق بھی بنتا ہے, چونکہ میں اسٹیٹ پراپرٹی ہوں. میں نے 50 سال اس ریاست پاکستان کو دیے. میں نے ایجوکیٹ کیا لوگوں کو ڈرامے کے ذریعے, اپنے آرٹ کے ذریعے, چونکہ ہمارا مقصد یہ تھا, جب ٹیلی ویژن آیا تھا اس ملک میں 64 میں, تو نلکا نہیں آیا تھا,
बहुत जगहों पे नलका नहीं था। तो मैंने पूछा जी ये टेलीविज़न क्यों आया? उसने कहा टेलीविज़न इसलिए आया कि हम नए नए आज़ाद हुए थे और मेजॉरिटी जो थी वो उम्र रसीदा लोगों की थी, हम लोगों को स्कूलों में नहीं भेज सकते थे। तो टेलीविज़न इसलिए आया था कि हमने बुज़ुर्गों को, बड़े लोगों को, बड़ी उम्र के लोगों को एजुकेट करना था। ये मकसद था, एक कौम बनानी थी, पाकिस्तानी कौम बनानी थी, इसलिए टेलीविज़न और मीडिया आया। तो उस मीडिया का ये फ़र्ज़ था कि वो एक कौम हमने बनानी थी, लेकिन वो कौम हमारे आपस के इख्तिलाफ़ात, चाहे वो जिस किस्म के भी थे, कौमियत परस्ती, आधा मुल्क हमने गंवा दिया, और इसी ज़ाती मफादात की जंग में तो हमने तो टेलीविज़न और मीडिया का मकसद ये था कि हमने एक पाकिस्तानी रियासत, वेलफेयर स्टेट बनानी है, एक मजबूत कौम बनानी है। तो इसके लिए मैंने अपने 50 साल दिए कौम को एजुकेट करने के लिए, ड्रामे के ज़रिए, एक्टिंग के ज़रिए तालीम देने की और एक कौम बनाने की कोशिश की। तो अब भी मेरी दरख्वास्त है तमाम कौम से, तमाम पाकिस्तानियों से, तमाम सियासतदानों से, तमाम इंटेलेक्चुअल से कि खुदा के लिए एक हो जाएं, मिल बैठ के मसाइल का हल ढूंढें और इस पाकिस्तान को जो नीचे जा रहा है, जो हम दलदल में फंसते जा रहे हैं बैरूनी कर्ज़ों की, उससे जान छुड़ाएं। गरीब आदमी के लिए आज भी देखें सैलाब कब का आ चुका है, जा चुका है, अब भी लोग जो हैं दर बदर बैठे हैं, बेघर बैठे हैं, उनकी वेलफेयर करें। जो गरीब लोग हैं, जो आपस के इख्तिलाफ़ात ख़त्म करें खुदा के लिए। जो ठीक है सियासी इख्तिलाफ़ात भी होते हैं, सारा कुछ होता है, पार्टियां हर मुल्क में होती हैं, लेकिन ज़ाती दुश्मनियां नहीं होती। तो खुदा के लिए ज़ाती दुश्मनियों से हट जाएं, सियासत करें मुल्क की खातिर, कौम की खातिर, रियासत की खातिर कि हमने ये वेलफेयर। मैं इस हाल में हूँ कि मैंने इतनी मेहनत की कि आज मुझे यानी कैंसर का मर्ज़ लाहक हो गया, और लेकिन 50 साल मैंने मेहनत की एक कौम के लिए, इस कौम को एजुकेट करने के लिए, ड्रामे के ज़रिए, अपने काम के ज़रिए। तो मैं तो पहले बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि रियासत ने, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, कि रियलाइज़ किया कि फ़नकार जो है, और वो भी मैं इस हुकूमत को, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ को मैं मुबारकबाद देता हूँ और उनके शुक्रिया मैं अदा करता हूँ इस हुकूमत का कि इन्होंने रियलाइज़ किया कि नहीं, जो फ़नकार है वो इस मुल्क का असासा है, एसेट है, और उसकी हिफाजत होनी चाहिए, उसका इलाज होना चाहिए, उसका ख्याल रखना चाहिए, चूँकि ये हम इस रियासत का असासा हैं। तो मैं ज़ाती तौर पर भी अपने फैमिली की तरफ से भी आपका, हुकूमत का, आपकी पार्टी का और सबका मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने हमें इस काबिल समझा। और सबसे बड़ी बात ये कि आपने ये वेलफेयर फ़ंड जो कायम किया, बाकी भी इस मुल्क में जो गरीब फ़नकार हैं, जो अपना इलाज नहीं कर सकते, जो खाने 2 वक्त की रोटी को भी तरस रहे हैं, उनका भी आप ख्याल रखेंगे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि आइंदा आने वाले बरसों में इसको हम वाकई एक फ़लाही इस्लामी रियासत बनाएंगे इस मुल्क पाकिस्तान।